الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسجد کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اور حدیث رسول کی روشنی میں ہم نے 9 باتیں سیکھی تھی. اس حدیث سے جو جاری ہے اس حدیث سے ہمیں 10ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنے سے منع کرتا ہے باز رکھنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے بالمقابل میں جو جائز چیزیں ہیں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حکمت کسی میں سے ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو اس کے بالمقابل میں جو جائز کام ہوگا اس کو ذکر بھی کرتے ہیں شریعت میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا منع کیا کہ تم قبلے کی جانب تھوک نہیں سکتے ہو نماز میں اور دائیں جانب نہیں تھوک سکتے. لیکن ضرورت تو پڑے گی نا, تو ضرورت کے وقت اب کیا کرنا ہے تو بتایا یا تو بائیں جانب پیر کے نیچے یا پھر کسی کپڑے کا رومال کا استعمال کر کے اس کو کر سکتے. تو شریعت کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو منع کر دیا جاتا ہے تو اس کی جائز شکل بھی ذکر کی جاتی ہے. اس لیے ایسا بالکل نہیں کہ شریعت میں مجبور کر دیا گیا ہے نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, نہیں ایسا نہیں, بلکہ اس کا آپشن اس کی جائز شکل جائز صورت بھی ذکر کی جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی حکمت ہے. تو یہ 10ویں بات ہو گئی. 11ویں بات غور سے سنیے, وہ یہ ہے کہ جب سکھانے والا جب سکھائے تو صرف زبان سے سکھانا کافی نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی سکھانے کے لیے عمل اور پریکٹیکل کر کے بتانا بھی ضروری ہوتا ہے جس سے انسان بہت اچھی طریقے سے سیکھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھایا کرتے تھے تو بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر سکھا دیتے تھے, لیکن کچھ باتیں کر کے آپ سکھایا کرتے تھے. اور پریکٹیکل بتانا کر کے بتانا یہ بہت جلدی انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور دیر تک وہ یاد رہ جاتی ہے چیز, بالمقابل ان چیزوں کے جو بول کر بتائی گئی ہو. آپ دیکھیں کوئی انسان سن کر آیا ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے بتاتا نہیں, یا تو کچھ کم کر دے گا یا کچھ بڑھا دے گا, جھوٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر برابر. ہاں میں نے سنا ہے ایسا, شاید یہ کہہ رہے تھے شاید وہ کہہ رہے تھے, اور کچھ کا کچھ بیان کر دیتا ہے اور مفہوم اور معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بتانا کچھ ہوتا ہے اور بتا کچھ دیتا ہے, اور ایسے مسئلہ پھر رائج ہو جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی صورتحال دیکھتے تو پریکٹیکل کر کے بتاتے کیسے کرنا ہے آپ کو, جیسا کہ اس حدیث میں آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بائیں جانب قدم کے نیچے آپ تھوکیں گے اگر ضرورت پڑ رہی ہے, لیکن آپ نے ایک شکل جو تھی کر کے بتائی کیسے کرنا ہے. کیونکہ کوئی نماز میں سوچ سکتا ہے نماز میں تو حرکت کرنا نہیں ہے, نماز میں داخل ہوں تو حرکت کیسے کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا رہے کیسے کرنا ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں آپ جب تھوکنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے ایک حصے کو نکالا, اس میں تھوکا, تھوکنے کے بعد اس کو بالکل ختم کیا اور بتایا ایسے کرنا ہے. تو اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن اور آپ کی فعل کے ذریعے جب امت تک یہ بات آئی تو بالکل مسئلہ واضح ہو گیا کہ کر سکتے ہیں ایسا, کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں نماز میں حرکت نہیں ہونی چاہیے. جہاں ضرورت پڑے وہاں حرکت کر سکتے ہیں, لیکن ضرورت کے تحت ہو, بہت ایمرجنسی ضرورت ہو تو کرنا پڑے گا. ایسے کچھ لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے. وہ کیا مسئلہ ہے, نماز میں اگر کسی نے موبائل بج گیا, موبائل سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا, بند کرنا بھول گیا, ہو جاتا ہے, بھول سکتا ہے انسان. اب نماز میں بج گیا, رنگ ٹون بج رہی ہے یا جو بھی چیز ہے وہ بج رہی ہے, اب کیا کرے, نہیں بند کرے گا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بند کرنا, نماز میں حرکت نہیں کرنا, بج رہا ہے بجنے دو, ہم حرکت نہیں کریں گے. کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا.
ضرورت ہے وہاں پر کہ اس کی وجہ سے خود آپ کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے اور آپ کی نماز سے آگے بڑھ کر دیگر اور لوگ جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اب ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس موبائل کو بند کریں گے, اس کو بند کریں گے تاکہ یہ خلل نہ آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بتا دیا. تو کبھی کبھی حاجت یعنی ضرورت محسوس ہوگا تو پریکٹیکل کر کے بھی بتایا جائے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک کر بتایا. اس کے بعد 12ویں بات یہ ہوتی ہے کہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے انسان کو تو تھوڑی بہت حرکت کر سکتا ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. 13ویں بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی تھوکا جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے سامنے تھوک کر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کیوں, یہ ضرورت کے تحت تھا تو تھوک سکتے ہیں. لیکن ہاں اگر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے تو آپ ایسا نہیں کریں گے, ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ اس سے انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے, ناپسند کرتا ہے انسان کو اس کے سامنے تھوکے, اور یہ ادب کے خلاف ہے, مروت کے خلاف ہے. یہ 13ویں بات ہوگی. آخری 14ویں اور آخری بات یہ ہے کہ انسانی مروت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کپڑوں میں ایسی کوئی چیز نہ رکھے جو لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے, ناپسند ہوتی ہو ایسی کوئی چیز نہیں رکھے. اس سے وہ تمام مسائل حل ہو گئے. کچھ لوگ تکلیف دہ چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان بھی اس چیز میں ملوث ہے. دیکھیے مارکیٹ میں, بازار میں, اور بہت سارے لوگ اس کے لت میں ملوث ہیں, نشے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس میں گٹکا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوکا تو تھوک کو ختم کر کے اس چیز کو دکھایا. کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے کو تکلیف محسوس نہ ہو. سوچئے دیکھنے والوں کی تکلیف کا خیال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. سوچئے جو کھاتا ہے اس طرح کی غلیظ چیزیں جس کو گندی کہا جاتا ہے, جو نہ صحت کے لیے ٹھیک ہے نہ کسی اور چیز کے لیے ٹھیک ہے, نہ تو وہ اچھی چیزوں میں آتی ہے نہ وہ صحت کے لیے آتی ہے, فضول خرچی میں آتی ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں تھوک دیتے ہیں اور جس کے سامنے چاہتے ہیں اس کے سامنے کھاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ایسی چیز کپڑوں میں نہ رکھے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھوک کے جب بتایا تو اس کو ختم کیا, یعنی وہ جو چادر تھی اس میں وہ ختم کر کے بتایا کہ وہ صورت باقی نہ رہے کہ دیکھنے والے کو تکلیف ہو. سوچیں اسلام کتنا خیال رکھتا ہے اور ہم اور آپ خیال ہی نہیں رکھتے کسی کا. ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں اس طرح کی چیزیں استعمال, اچھے خاصے لوگ نماز پڑھنے والے بھی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کسی مسلمان کو, انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں. المسلم کون ہے؟ مسلمان. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, زبان سے, ہاتھ سے, تو کہاں محفوظ ہے؟ تکلیف دہ چیز جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے, بس یہ سب چیزیں کھاتے ہیں, دوسروں کو اس کی خوشبو سے چکر آتا ہے اور سر دکھتا ہے, لیکن لوگ کھاتے ہیں. اپنا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ گناہ کا ضرر دوسروں تک بھی جاتا ہے. دوسرے کرے تو سمجھ میں آتا ہے مسلمان کرتے ہیں ایسے. اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھنا, اور مسجد میں آنے سے پہلے اور جانے کے بعد اس طرح کی چیزوں کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے. ویسے کرنا نہیں چاہیے, لیکن اگر کر رہے ہیں تو, کیونکہ مسجد میں آنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہمان ہے, اللہ کے مہمان, ضیوف الرحمان کہتے ہیں نا, حرم میں تو ضیوف الرحمان کہتے ہیں حرم میں آنے والوں کو, ہے کہ نہیں؟ تو ان کو تکلیف نہیں پہنچا, اور نمازی کو تو خاص طور پر تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے, بالکل نہیں پہنچانا چاہیے نماز پڑھنے والے کو, لیکن لوگ ایسا کرتے. تو بہرحال حدیث میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی مروت ہونی چاہیے, انسان کے اندر جو مروت ہے وہ ہونی چاہیے کہ میرے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہماری تربیت اس انداز کی بھی ہونی چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر بتایا کہ مروت انسان کے اندر ایسی ہونی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو 14 پوائنٹ کی شکل میں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر. ایک حدیث سے اتنی ساری باتیں معلوم ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.